العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمنستان رضویت کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نماز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی کو محبت کے تھالی میں سجا کر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو حوزقے کی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنون کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے، اور اولیاء اللہ کو رضا الہی حاصل ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دنیا کے حکمران سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی بہادر انسان سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور پہلوان سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سانپ اور بچھو سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دریا کی طغیان سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے اگر کسی سے دوستی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اگر کسی سے دشمنی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اگر نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے اور نعمتیں نہ ملے تو شکریہ ادا کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم
معلوم ہوا، پتا چلا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے۔ اسی طرح جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو پتھر سونا بن جاتا ہے۔ ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو دریا راستہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ حضرات، ولی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اپنے اولیاء کرام کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ حضرات، ہر دور میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر گاؤں میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نامرادے کو مراد عطا کرتا ہے، جس کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرات، لوح محفوظ اولیاء کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہی لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک اللہ کے برگزیدہ ولی کسی شخص کے یہاں کھانے گئے، کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا اور ہاتھ دھونے میں مصروف ہو گئے، اسی طرح ہاتھ دھوتے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھولنے کے بعد کہا، مریدین نے کہا حضور آج خلاف عادت بہت دیر تک ہاتھ دھوتے رہے، تو اس مقدس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میری نظر جب لوح محفوظ پر پڑی تو میں نے دیکھا صاحب خانہ کا نام دوزخیوں میں لکھا ہوا ہے، مجھے گوارا نہ ہوا کہ جس کے یہاں میں دعوت کھاؤں اس کا نام دوزخیوں میں لکھا رہے، اس لیے میں اس کا نام دوزخیوں سے مٹا کر کے جنتیوں میں لکھ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے ولی کی عظمت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک اللہ کے مقدس ولی رات کو بیدار ہونے کے بعد اپنے بیوی سے ملتے ہیں اور اپنے بیوی سے کہتے ہیں کھیر پکاؤ، وہ فرما بردار بیوی کھیر پکاتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ ولی بیوی سے کہتے ہیں فلاں جگہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھیر کھلا کے آؤ، کھیر کھلا کے آؤ۔ بی بی کہتی ہے کہ راستے میں ایک ندی پڑتی ہے، اس کو کیسے پار کروں؟ وہ اللہ کے ولی بی بی سے کہتے ہیں جاؤ اور ندی سے کہہ دینا کہ مجھ کو ایسا شخص نے بھیجا ہے جو اپنی بی بی سے کبھی صحبت نہیں کیا، جاؤ اتنا کہہ دینا۔ اللہ اکبر، بی بی آتی ہے، ندی سے کہتی ہے اے ندی، مجھ کو ایسا شخص نے بھیجا ہے جو اپنی زندگی میں کبھی صحبت نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارو، یہ سنتے ہی اپنا سینہ چاک کر لیتی ہے۔ اللہ، وہ خاتون، وہ عورت پہنچتی ہے، دیکھا ایک شخص عبادت الہی میں مشغول ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کھیر اس کے سامنے میں رکھ دیتی ہے، وہ شخص وہ کھیر کھا لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت کہتی ہے میں واپس جاؤں تو کیسے جاؤں، راستے میں ندی پڑتی ہے۔ وہ اللہ کے ولی، وہ مقدس اللہ کے ولی کہتے ہیں جاؤ اور ندی سے اتنا کہہ دینا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو اپنی زندگی میں کبھی کھایا پیا نہیں۔ اللہ اکبر، عورت آتی ہے اور کہتی ہے میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو اپنی زندگی میں کھایا پیا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ندی میں راستہ نمودار ہوتا ہے۔ میرے پیارو، عورت گھر آتی ہے اور اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر تو جھوٹ معلوم ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے مقدس ولی اپنے بیوی سے کہتے ہیں اے میری بی بی سن، میں نے کبھی تم سے رضائے نفس کے لیے صحبت نہیں کی بلکہ رضائے الہی کے لیے صحبت کی ہے۔ وہ شخص وہ جو کھیر کھایا وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ رضا الہی کے لیے کھایا تاکہ موت واقع نہ ہو جائے، اس لیے کہ میرا ملنا نہیں ہے اور اس کا کھانا نہیں ہے۔ میرے پیارو، دیکھا آپ نے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہر کام رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حضرات، یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے ولی کی پہچان۔ کسی نے کہا نا
کہ نگاہ ولی میں یہ تاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔